الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ یہ سارے رنگ اللہ کی رحمتوں کے، اس کی کرم نوازیوں کے اور اس کی عطاؤں کے کس وجہ سے نصیب ہو رہے ہیں؟ ہم ہر دن میں قرآن کریم کی گفتگو سے قبل یہ نعمت یاد کرتے ہیں، اور آج تو خاص یاد کریں کہ یہ اللہ نے جو سعادت کا یہ رنگ عطا کیا، یہ کس وجہ سے کیا؟ ماہ رمضان تیری عظمت، واہ واہ کیا بات ہے۔ ماہ رمضان تیری عظمت، واہ واہ کیا بات ہے۔ لمحہ لمحہ تیرا رحمت، واہ واہ کیا بات ہے۔ لمحہ لمحہ تیرا رحمت، واہ واہ کیا بات ہے۔ پہلا عشرہ رحمتیں، پھر مغفرت، پھر تیسرا۔ پہلا عشرہ رحمتیں، پھر مغفرت، پھر تیسرا۔ باغ جنت کی بشارت، واہ واہ کیا بات ہے۔ باغ جنت کی بشارت، واہ واہ کیا بات ہے۔ اور روزہ قرآن کریں گے حشر کے میدان میں۔ اس چھوٹے سے میدان میں بیٹھ کے میدان محشر کے میدان کو یاد کر لیں اور مزہ آ جائے گا۔ روزہ قرآن کریں گے حشر کے میدان میں، اپنے صاحب کی شفاعت، واہ واہ کیا بات ہے۔ اپنے صاحب کی شفاعت، واہ واہ کیا بات ہے۔ اور بڑھ کے ہے جو شب، کون سی، کس کی بات ہونے لگی ہے؟ بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے۔ بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے، میرے دامن کی ہے زینت، واہ واہ کیا بات ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ اللہ کریم کا شکر کے رحمتوں کے ان سایوں میں، اللہ کی کرم نوازیوں کے اس میلے میں ہمارا مشن کیا ہے؟ رحمتوں کے اس میلے میں ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم ایک آواز میں بولیے، ہم ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ جی دوسرے مرحلے میں ترجمے کی طرف توجہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود، نہ بناؤ یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو۔ نصارہ کون ہے؟ نصارہ کون ہے؟ عیسائی۔ جو چیزیں ہم ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے نا۔ یہودی اور عیسائی، ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی کبھی مت بنانا کیا؟ اولیاء، دوست۔ بعضهم، ان کے بعض، اولیاء بعض، دوست ہیں بعض کے، یعنی کچھ یہودی عیسائیوں کے، کچھ عیسائی یہودیوں کے آپس میں ان کی دوستیاں ہیں۔ بظاہر دین کی وجہ سے بے شک ان کی لڑائیاں اور اختلاف ہوں، مگر ایمان کے مقابلے میں جب آنا ہوتا ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو کیا سمجھایا کہ تم کبھی ان لوگوں سے دوستیاں نہ کرنا۔ یہ اگر بظاہر تمہارے پکے دوست بھی ہوئے تو بھی اندر سے جب بھی موقع ملا تمہاری جڑیں کاٹیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو دوستی لگائے ان سے، مِنْكُمْ، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اگر تم نے پھر بھی ان کو دوست بنایا تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارے میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، کس کو؟ القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، دوسروں کو مارتا پیٹتا ہے، دوسروں کو قتل و غارت کرتا ہے، صرف وہ ظالم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ کبھی کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، ہم سارے ہی ظالم ہیں، ہم سب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کب ظلم کرتے ہیں؟ جب اللہ کی نہیں مانتے، جب اس کے رسول کی نہیں مانتے، جب اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتے، جب اس کی عطا کی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ کے بتائیے۔ دین کا نقصان ہو رہا ہے؟ رسول کا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پھر ظالم ثابت ہو گئے کہ نہیں؟ ہو گئے نا؟ تو ہم سارے ظالم ہیں۔ ہر وہ بندہ ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب مارکیٹ میں جاتے ہیں، گھاٹے کا سودا کر کے آ جاتے ہیں، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ نہیں کیا نا؟ تو ہم ساری دنیا میں، زندگی میں بہت تھوڑی نیکیاں کرتے ہیں اور زیادہ برائیاں کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کبھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اور یہود و نصارہ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھنا، ان کی مدد کرنا یا ان سے مدد لینا، ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت نے، قرآن کریم نے منع فرما دی، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اور آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، ہمارے ہاں کچھ برادریاں اپنے علاقوں میں اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ جو کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کی طرف سے
کوئی غلطی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو ویسے اگر اپنی برادری میں چاچے تائے مامے پھوپھیاں سب آپس میں ناراض ہوں، لیکن جب دیکھیں گے نا کہ کوئی برادری ہماری برادری کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ برادری بیس اسی طرح چلتا ہے کہ ساری برادری پھر دوسری برادری کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں ہمیں یہی سکھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ الکفر ملۃ واحدہ، یہ جو کفر ہے نا وہ یہودیت کی صورت میں ہو، وہ عیسائیت کی صورت میں ہو، وہ ہندوؤں اور سکھوں کی صورت میں ہو، وہ پارسیوں اور مجوسیوں کی صورت میں ہو، یہ سارے کا سارا کفر ہے اور یہ سارا کفر ایک برادری ہے۔ سمجھ آگئی؟ یہ سارا کفر کیا ہے؟ ایک برادری ہے۔ لہٰذا ان میں سے کوئی کفر بھی تمہارے سامنے آئے تو اس کے ساتھ کبھی قلبی لگاؤ نہ رکھو، کبھی ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور اس دوستی سے بچانے کی تاکید اللہ پاک نے اپنے لیے فرمائی کہ اس کا دین کم ہو جائے گا۔ بولیے تو صحیح نا؟ نہیں۔ کیا رسول کے لیے فرمائی کہ اس کو ماننے والے تھوڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے فرمائی کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کفر چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں دوزخ تک لے جائے، تو وہ تم سے دوستیاں کر کے اور دوستیوں کے دعوے کر کے تمہیں دوزخ تک لے جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرما دیا کہ کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا اور کبھی ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کرنا، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرنا۔ اب اس حکم کی وجہ سے کہ یہ حکم کسی عالم دین کا نہیں، حدیث پاک میں بھی نہیں، کسی اور فقیہ یا کسی مرشد کا فرمان نہیں، بلکہ یہ قرآن فرما رہا ہے، تو جو چیز واضح طور پہ قرآن میں منع کر دی جاتی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم فرض، لازم یا واجب کا انکار کرتے ہیں تو ایمان سے گئے، پھر ایمان کوئی پلے نہیں رہتا۔ اب یہ رب نے فرما دیا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی مت کرنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، اور ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، نتیجہ نکل آیا پوری عبارت کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے دوستی کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اور وہ اپنا ذمہ دار بھی خود ہوگا۔ جی اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ فَطَرَ الَّذِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں ان کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، مرض ہے۔ کس کا مرض ہے؟ نفاق یعنی منافقت کا مرض۔ یہ بھی تو ایک مرض ہے، اور کتنا بڑا مرض ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں کے اندر منافقت کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ سر پہ قرآن اٹھا کے وعدے کر کے بھی جا کے مکر جاتے ہیں۔ ایسے بندے ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ منافقت کی بیماری ہے۔ تو ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یسارعون، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، کدھر؟ فیہم، ان کی طرف جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، کہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ کہیں ہم پر نہ آ جائے، دائرہ، دائرہ، دائرہ کا مطلب ہے گردش۔ گردش کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ بندہ گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، مگر اسے راہ نہیں ملتا۔ بالکل، کسی لپیٹ میں آ جائے، وہ لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔ فعسى اللہ، تو ان قریب اللہ، ان یأتی، لے آئے گا، بالفتح، فتح کامل، او امر، یا کوئی فتح کی بات یعنی حکم، من عندہ، اپنی طرف سے، فیصبحوا، تو وہ رہ جائیں گے، علی ما اسروا، اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، پچھتاتے، یعنی جو کچھ نفاق، منافقت، جھوٹ اپنے اندر چھپا کے غیروں کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے، تو جب اللہ نے مسلمانوں کی گردشوں کو دور کیا، مسلمانوں کی آزمائشوں کو دور کر کے
اور کامل فتح لا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا، اب منافق منہ چھپا چھپا کے پچھتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ مسلمان کی زندگی کا آزمائشیں حصہ ہوتی ہیں۔ ابھی آغاز میں بھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ جب تک مسلمان آزمایا نہیں جاتا وہ نکھرتا نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نکھرتا نہیں۔ سونا کیسے صاف ہوتا ہے؟ سونا کیسے صاف ہوتا ہے؟ بھٹی میں پکایا جاتا ہے، جب وہ پکتا ہے تو اس کا میل اترتا ہے تو اس کے اندر چمک آتی ہے۔ تو مومن تو سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے، اس کی قدر و قیمت تو سونے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک اسے کیسے صاف کرتا ہے، اسے کیسے چمکاتا ہے؟ آزمائشوں اور مصیبتوں کی بھٹی میں جلا جلا کے مومن نکھر جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہو جائے کوئی رب اور رسول کے دروازے سے اسے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، غریبی کے وقت میں، مشکل وقت میں، تنگی کے حالات میں جو وقتی دوستیاں کرنے والے اور وقتی رشتہ داریوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک وقت غریب مومن پہ آتا ہے کہ وہ پھر بادشاہی کرتا ہے۔ پھر اللہ اسے ان نعمتوں سے نوازتا ہے کہ پھر بڑے بڑے امیر بھی بیٹھ کے رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت یہ صورت آ جائے گی کہ اللہ فتح دے دے گا مومنوں کو، تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، تب کہہ اٹھیں گے ایمان والے، اَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں، الَّذِينَ أَقْسَمُوا، جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، باللہ، اللہ کی، جہدہ، پوری کوشش سے، زور لگا کے، ایمانہم، اپنے حلف میں، کس بات کی قسمیں، انہم، کہ بے شک وہ، لَمَعَکُمْ، ضرور تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب مصیبت آئی تو بھاگ گئے، چھوڑ دیا، حقیقت کھل گئی۔ حبطت اعمالہم، یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے اعمال اکارت، غارت، برباد ہو جاتے ہیں۔ فاصبحوا خاسرین، تو وہ رہ گئے خسارے میں، یعنی نقصان میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے غلبے کی، مسلمانوں کے اسلام کی حمایت کرتے ہوئے اللہ نے بشارت دی کہ ابھی یہ آغاز اسلام کی بات ہے نا، جب تھوڑے لوگ مسلمان تھے لیکن پکے مسلمان تھے، اور اس کے اندر اندر آ کے منافق گھس جاتے تھے، مجلسوں میں آ کے منافق بیٹھ جاتے تھے، ان کو مس گائیڈ کرتے، اپنا یقین دلاتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور جہاں سے اٹھتے اور اپنے قوم کے لوگوں کے اندر جاتے تو ان کے پاس جا کے خفیہ میٹنگیں کرتے اور انہیں کہتے کہ نہیں نہیں تم فکر نہیں کرو، ہم تو اوپر اوپر سے ان کو کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہی بندے ہیں، ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اور یہ دوگلی پالیسی آج ہمارے خاندانوں کو بھی تباہ کرتی ہے، ہماری برادریوں کو بھی تباہ کرتی ہے، ہمارے علاقوں کو بھی تباہ کرتی ہے۔ آج اگر خاندانوں سے ہٹ کے ایک اور صورت آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، یہاں ہی بیٹھے ہوئے اسی جگہ پہ اگر کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوگا نا، مسلم لیگ بھی یہاں ہوگی، پی ٹی آئی بھی یہاں ہوگی، پیپلز پارٹی بھی یہاں ہوگی، لیکن شو کیا کر رہے ہوں گے کہ ہم سارے اسی لیڈر کے بندے ہیں جو تقریر کر رہا ہے۔ بریانی وہاں سے سارے کھا جائیں گے، چائے وہاں سے سارے پی جائیں گے، اور جب ووٹ دینا ہوگا تو پھر کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے کہ میں نے کس پارٹی کو ووٹ دیا۔ پھر کیا کہیں گے، منہ ادھر کر کے جنوں دینا سی دے لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی منافقت ہے اور ابھی تک چلی آ رہی ہے، یہ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کو راستے دکھا دیے، پہچان کروا دی کہ تم ایسے خطرناک لوگوں سے کیسے بچ سکتے ہو۔ اللہ کا حکم مانو اور کبھی ان کے ساتھ دوستیاں کرنے کا سوچو بھی نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جدھر فائدہ نظر آتا ہے یہ وہاں ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے ووٹ چھپانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر پہلے ڈکلیئر کر دیا کہ ووٹ کسے دیا تھا اور جماعت ہار گئی تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ووٹ چھپا کے رکھو، جو جیت جائے گا
कहना चौधरी साहब असी तो आई थोड़े बंदे हैं। अगर ये पॉलिसीज, अगर ये मुनाफिकतें हमारे मुल्क में ना हुई होती तो आज मुल्क यूं तबाह ना होता। आपको बताना क्या मकसूद है कि मुनाफिकत यूं जड़ें काट देती है, मुनाफिकत यूं बुनियादें हिला देती है, मुनाफिकत यूं बर्बादियां फैला देती है। आज अगर हमारे मुल्क के अंदर यूं बर्बादी का सामान है और ख़राबियां हैं तो महज इस वजह से कि हम मुनाफिक हैं। अपने आप को खालिस कर लें, किसी एक तरफ के हो जाएं, अल्लाह करीम आपके इस मौके पे बरकत डाल देगा, आपके अंदर ईमान की जुर्रत पैदा फरमा देगा। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने एक गैब की खबर दी, फरमाया कि अन करीब वो वक्त आएगा कि अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को फतह अता कर देगा और यहूदियों का नामो निशान मिट जाएगा। यहूदियों का दुनिया में नामो निशान मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उनकी कामयाबी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और वो वक्त उस ज़माने में भी आया और अन करीब अब भी आने वाला है। क़यामत की निशानियों में ये वाज़े लिखा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान वालों को अल्लाह इतना गलबा अता करेगा, इतनी फतह अता करेगा कि यहूदी अपने आप को बचाने के लिए छुपेंगे और इतनी कमज़ोर आड़ लेकर छुपेंगे कि जहाँ एक बच्चा भी समझता है कि मैं महफूज नहीं हूँ, वो इतने बेबस हो जाएंगे कि दरख्तों के पीछे जाके छुपेंगे, झाड़ियों के पीछे जाके अपने आप को बचाने के लिए छुपेंगे। अल्लाह इतना गलबा ईमान वालों को अता करेगा। मगर मोमिन की ताईद और मोमिन की मदद अल्लाह किस शान से करेगा कि जब यहूदी किसी झाड़ी के पीछे छुपा होगा और मोमिन गुजर रहा होगा तो झाड़ी बोल के कहेगी मेरे पीछे यहूदी छुपा है। जब अल्लाह वक्त ख़त्म करता है ना किसी का तो यूं करता है, जब अल्लाह सज़ा देता है तो यूं देता है, लेकिन अल्लाह बड़ा बुर्दबार है, अल्लाह बड़ा बर्दाश्त करता है, अल्लाह बड़ा हलीम है, वो बड़ा हिल्म के साथ दुनिया को पालता है। अगर वो हमारे करतूतों पे सज़ा देने लगे तो किसी को शाम देखना नसीब ना हो। तो हमारे लिए दर्स क्या है, सबक क्या है कि जब जियो इज्जत वक़ार और सच के साथ जियो। मुनाफिकत की ज़िंदगी लानत की ज़िंदगी है, उससे मर जाना बेहतर है, ऐसी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहा जाता। तो जब अल्लाह ने फरमाया कि वो वक्त आएगा जब हम ईमान वालों को फतह देंगे, तो अल्लाह पाक ने फतह अता फरमाई। फिर यहूदियों के लिए कोई छुपने की जगह नहीं थी, कोई रहने की जगह नहीं थी, और अब वो पिछताते थे कि काश हमने मुसलमानों का साथ दिया होता। लिहाजा दर्स हमारी ज़िंदगी का ये है कि बाद में पिछताने से बेहतर होता है कि इंसान दूसरों से सीखे और अच्छे वक़्त पर अच्छा फैसला कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, मैं यर्तद्द मिनकुम, जो कोई तुम में से फिरेगा अपने रास्ते से, जो कोई फिरेगा अन दीनिही, अपने दीन से, फसौफा, तो अन करीब, यातिल्लाहु, अल्लाह ले आएगा, बिकौमिन, ऐसी कौम को, युहिब्बुहुम, कि वो उस कौम से मोहब्बत रखता होगा, व युहिब्बुनहु, और वो लोग उस अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी वार्निंग। अल्लाह पाक हमें वार्न कर रहा है कि सीधे चलते रहो, मेरे रसूल का कलीमा पढ़ते रहो, मेरे अहकाम मानते रहो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से मेरे दीन को तक़वियत होती है, ये मत समझना कि तुम नहीं होगे तो मेरा दीन कमज़ोर हो जाएगा। सुनो, अगर तुम मेरी बात, मेरा हुक्म मान लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। और वमन यर्तद्द मिनकुम, तुम में से अगर कोई फिर जाता है दीन छोड़ के, किसी बद मजहबियत की तरफ चला जाता है, तो अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है, एक लम्हे में वो पूरी दुनिया को नए लोगों से भर दे और तुम्हारा खातिमा कर दे, तुम्हारा नामो निशान मिटा दे और अगले ही लम्हे पूरी दुनिया नए लोगों के साथ आबाद हो जाए। तुम्हें यकीन नहीं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर,
ابھی تھوڑے سے مہینے پہلے جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں مکان باقی رہ گئے، لوگ رہ گئے، مکانوں کے نشان رہ گئے، ان کا سامان رہ گیا۔ جب پانی اترا تو یوں لگتا تھا کہ یہاں کبھی زندگی میں کوئی بندہ آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ یہی حال ہے نا؟ اگر کچھ علاقوں میں اللہ یہ نمونہ دکھا سکتا ہے تو وہ رب ساری دنیا میں کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا تمہیں دین کی دعوت دینا، تمہیں دین پہ قائم رہنے کا حکم دینا، اپنے نبی کے قدموں کے قریب کرنے کی دعوت دینا، یہ تمہاری محبت کی وجہ سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے زندگی آباد رہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نبی کے غلام رہو اور تمہارے اوپر ہی میں اپنی رحمتیں نازل کروں۔ لیکن اگر تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر تم نے میرے حکم کو نہیں مانا اور تم پھر نافرمانی سے پھر گئے، پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، اپنا دین چھوڑ دیا، تو منٹ نہیں لگے گا، لمحہ نہیں لگے گا، اللہ نئی قوم کے ساتھ نئی دنیا آباد کر دے گا۔ اور وہ پھر پتہ کیسی دنیا ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے وہ دنیا ایسی ہوگی کہ اس ساری دنیا کے اندر میں ایک چیز رکھ دوں گا، کیا؟ اپنی محبت۔ میں شدید محبت ان سے کروں گا، وہ شدید محبت مجھ سے کریں گے۔ تو تم بتاؤ تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، مگر تم بتاؤ تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، وہ جو نئی دنیا آئے گی نا وہ مومنوں پر بڑے نرم دل ہوں گے، مومنوں سے بڑا پیار کرنے والے ہوں گے، اور اعزۃ، بڑے سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر۔ اور ان کی اور ان کے اندر اور کوالٹیز اور صفات کیا ہوں گی؟ یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، اور وہ خوف نہیں رکھیں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آخر پہ میں نے بولا، ولا یخافون لومۃ، کیا بولا میں نے؟ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ حق گوئی کے معاملے میں وہ اتنے مضبوط اور اتنے غیرت مند ہوں گے کہ کوئی ہزار بات بھی کرے انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ جملہ میں کیوں بار بار دہرا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آج اگر ہماری بچیاں جو ہمیشہ سے بے پردہ ہوں، ہماری عورتیں، مائیں بہنیں جنہوں نے کبھی برقع نہ پہنا ہو، اب کہا جائے کہ آپ دین سیکھیں اور اللہ کے راستے کی طرف آ کے شریعت کے مطابق زندہ رہیں، تو وہ کہتے ہیں لوکی کی آکھن گے، لوکا پہلے کچھ نہیں کیا جی، بے پردہ پھرن نال لوکا کچھ نہیں کیا، تو جو برقع پاؤ گے تو لوکی کی آکھن گے۔ محفل پہ جائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی مرد کہتا ہے، کبھی باپ کہتا ہے، کبھی بیٹا کہتا ہے، کبھی گھر کا کوئی بندہ کہتا ہے، لوگ کیا کہیں؟ کتنے ٹری ہوں دی، کس قدر جہالت کی بات ہے۔ کیا بندے کے جانے کا انداز، اس کی جگہ جہاں سے وہ واپس آتا ہے، جو سیکھتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ کہاں جاتی ہے؟ اور جو عورت کھلے عام، کھلے بندوں روزانہ محلے سے برائی کے اڈے پہ جاتی ہو، اس نے تو کبھی نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے، اسے لوگ کچھ نہیں کہتے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے میری زندگی، میرا جو دل کرے میں کروں۔ تو کیا ایک ایمان رکھنے والے بندے کے اندر، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اتنی جرأت نہیں کہ وہ اچھا نیکی کا، پرہیزگاری کا کام کر رہی ہو، اور اگر کوئی بات کرے تو وہ یہ کہہ سکے کہ لوگوں کو اس سے کیا لگے، لوگ آئیں میرے ساتھ، میں انہیں دکھاؤں کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اس کے اندر یہ جرأت کیوں نہیں آتی؟ تو رسول اللہ کے غلاموں کو اللہ فرمانا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، میرے دین پہ چلنے والے بن جاؤ، میرے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ، دروازے دروازے پہ جا کے منہ مت مارو، مختلف مذہبوں کے مزے مت چکھو۔ اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں رکے تو میں نئے لوگ لے آؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور وہ جو لوگ آئیں گے وہ تمہاری طرح یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دنیا جو مرضی کہیں، وہ نبی کے دامن سے یوں جڑے ہوئے، یوں لپٹے ہوئے ہوں گے کہ انہیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا جو کہے، کیا کہے کیا نہ کہے، انہیں اس بات سے غرض ہوگی کہ میں اپنے رسول کا غلام ہوں اور میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگا ہوں، مجھے کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے بندے لے آؤں گا، سارے ہی بندے ایسے ہوں گے، ان میں کوئی بھی الگ نہیں ہوگا، میں تو اس پہ بھی قادر ہوں، مگر تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، تمہیں دین بتاتا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں، میں تمہیں جنتی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اگر تم مان لو گے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر نہیں مانو گے تو میرے لیے تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں۔ تو فرمایا کہ وہ قوم جو آئے گی، وہ لوگ اپنے اندر بڑی صفات رکھتے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، تو کوئی روک سکے گا کہ اللہ ان سے پیار نہ کرے؟ کوئی ان کی محبت اللہ سے کم کر سکے گا؟ نہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہوگی کہ وہ ساری قوم جو نئی، اللہ فرماتا ہے کہ میں لے آؤں گا، اگر وہ آگے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ کر اللہ سے پیار کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ آپس میں انتہائی نرمی، محبت اور الفت کا سلوک کریں گے، اور کافروں کے ساتھ انتہائی سختی کا رویہ رکھیں گے۔ آج ہمارا مسلمانوں کے ساتھ تو برا رویہ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور ایمان والے کی اصل پہچان کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہو، کافروں کے ساتھ سخت ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، حق بیان کرنے میں، حق پہ چلنے میں، حق کہنے میں، حق اختیار کرنے میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کون کیا کہتا ہے، بلکہ جس مقام پہ حق بیان کرنا پڑے، وہ بادشاہ ہو، وہ رعایا ہو، وہ ظالم ہو، وہ جابر ہو، وہ فوج ہو، وہ پولیس ہو، وہ غیر ممالک میں جا کے بولنا پڑے، وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے بات کرنا پڑے، مومن کبھی گھبراتا نہیں حق بیان کرنے سے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج بھی اپنے آپ کو کوئی سچا مومن کہلانا چاہتا ہے اور صحیح راستے پہ قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی۔ اگر یہ صفات ہوں گی تو پھر واقعی وہ مومن ہے، اگر نہیں تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ مومن کون ہے، ان کے اندر یہ کیٹیگریز کا ہونا ضروری ہے۔ تو مسلمان کا کامل نمونہ، ایک کامل مسلمان، ایک کامل مومن کون ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اسے یقین ہے کہ میرا رب میرے اچھے عمل کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ جب ہم یہ سوچ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نیک نیتی اور حسن ظن کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے فوائد پھر دنیا اور آخرت میں کیا ہوتے ہیں؟ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط عربی میں درزی کو کہتے ہیں، یہ درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط، ان کے پاس ایک آگ کو پوجنے والا، جسے آتش پرست کہتے ہیں، وہ بندہ آتا تھا کپڑے سلائی کروانے کے لیے۔ وہ جب بھی کپڑے سلائی کروانے آتا، کپڑے لیتا اور اس کی سلائی میں ایک کھوٹا سکہ حضرت ابو عبداللہ خیاط کو دے کے چلا جاتا۔ ایک مرتبہ کسی سے دھوکا ہو تو بندہ دوسری بار خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے نا؟
اگر دھوپ لگ رہی ہے تو زور سے جی کہیں. جی. اب ہر مرتبہ جب وہ کپڑے سلاتا تو کھوٹا ہی سکہ دے کے جاتا. سوچنے کی بات ہے کہ ابو عبداللہ خیاط کو کیا مسئلہ تھا. وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہر بار یہ بندہ مجھے کھوٹا سکہ دے کے چلا جاتا ہے، مگر آپ ہر بار لے لیتے. توجہ ہے ادھر والے لوگوں کی، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کو بات سنائی دے رہی ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. جی. ایک مرتبہ جب وہ کپڑے سلائی کیے ہوئے لینے آیا نا، تو حضرت ابو عبداللہ خیاط اپنی دکان پہ نہیں تھے. سوٹ سلائی ہو چکا تھا، مگر دکان پہ آپ کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا. جب وہ آتش پرست نے کھوٹا سکہ ہمیشہ کی طرح دیا کپڑے وصول کرنے کے لیے، تو شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کھوٹا سکہ نہیں لیا. جب شیخ ابو عبداللہ واپس تشریف لائے، ان کو پتا چلا کہ شاگرد نے اس طرح کیا کہ اس نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ وصول نہیں کیا. آپ نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ تم نے اس سے وہ رقم کیوں نہیں لی؟ وہ تو کئی سال سے مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا آ رہا ہے اور میں چپ چاپ اس سے کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں، تو تم نے کیوں نہیں لیا؟ سات وجہ بیان کی کہ میں اس سے لیتا اس لیے ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کھوٹا سکہ دیتا ہے، میں اس سے لیتا اس لیے ہوں کہ مجھے تو پتا ہے یہ کھوٹا ہے اور میں لے کے رکھ لیتا ہوں. اگر وہ کسی اور مسلمان کو جا کے دھوکہ دے گا تو کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے گا. میں مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے ہر دفعہ خود کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں. سامعات محتشم، بس یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچیں. ہانڈی پکانے سے لے کر بازار میں سودا خریدنے تک ہم ہر وہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں جو اچھی ہے، اور جو خراب ہے، جو ناقص ہے، وہ ہم دوسرے کو دیتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور یہ کیسے مسلمان تھے؟ مسلمان کا مقام ہی یہ ہے، مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، اپنی ذات پر مسلمان کو ترجیح دے، اپنے سے زیادہ اچھی چیز اس کو دے. اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہے تو وہ خود لے لے. اور میں نے کہا کہ ہم ہانڈی پکانے سے لے کے اچھی بوٹیاں لینے سے لے کے اچھی روٹی کھانے تک اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور بچا ہوا سالن، خراب شوربہ، جلی ہوئی روٹی ہم کہتے ہیں چل خیر ہے کھا لیں، لیکن ہم خود اسے پسند نہیں کرتے. بازار میں جا کر ہم اچھی چیز خود خرید کے لاتے ہیں اور ناقص چیز دکان والے کو ڈالنے بھی نہیں دیتے، لڑائی کر دیتے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے، اور جو اسلام اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے جو ابو عبداللہ خیاط کے اندر ہے. کیا پتا وہ کسی غریب کو جا کے کھوٹا سکہ دے دے، بے خبر کو دے دے، اس بیچارے کا نقصان ہو جائے، اس کے پاس کوئی اور چیز اس کے علاوہ ہو ہی نہ خرچ کرنے کے لیے، وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہو اور یہ اس کو دھوکہ دے کے آ جائے. مسلمانوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے ساری زندگی اللہ کا وہ بندہ کھوٹے سکے جمع کرتا رہا. ہے آج کوئی مثال ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی؟ لیکن آپ چاہیں تو آپ یہیں بیٹھے ارادہ کر سکتے ہیں کہ آپ سارے یہ مثال پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ حوصلہ کر لیں کہ چل اگر اس چیز میں تھوڑا فرق ہے تو یہ مجھے دے دے، وہ اچھی چیز میری کسی اور بہن کے کام آ جائے گی. گھر میں کوئی اچھی چیز آئی ہے، ایک نارمل آ گئی ہے، ایک اچھی آ گئی ہے، گھر میں کپڑے آ گئے ہیں، گھر میں سامان آ گیا ہے، ہم پسند کرتے ہوئے کہیں کہ یہ تو بڑی اچھی ہے، چل یہ تم لے لو، یہ اتنی اچھی نہیں، چلو یہ میں لے لیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے اتنی بات کہنے میں آپ کا مرتبہ زمین سے لے کے آسمان تک بلند ہوتا ہے. یہ ہمارا قرآن ہے اور یہ ہمیں سکھاتا ہے. وہ ہمیں ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اور ہماری زندگی کی ایفرٹ یہی ہے کہ کاش کہ ہم ایسے ہو جائیں.
اس کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا یہ مطلب ہے. یہ ہے مسلمانوں کے اوپر نرمی. ابھی میں نے پڑھا اذلۃ علی المؤمنین وأعزۃ علی الکافرین. جی، عزت علی الکافرین، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو مومنوں پر بڑا ہی نرم ہوتا ہے، بہت نرمی کرتا ہے، اور کافروں پر فولاد سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ، لوہے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوتی اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ہم راہیوں کے لیے بہتر ہو. اپنے سفر کے ساتھی، اپنے زندگی کے ساتھی، اپنے راہ چلنے، اپنی زمینوں کے ساتھی، اپنے گھروں کے ساتھی، ان کے لیے جو بندہ بہترین ہے اللہ کے نزدیک بہترین مسلمان وہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے. آج یہ بات ہم سے گم ہو گئی ہے، بالکل گم ہو گئی ہے. ہماری فہرست سے یہ بات نکال کر پھینک دی گئی ہے. آج ہماری ترجیحات دیہاتوں سے، گاؤں سے اٹھ کر شہروں میں جا کے مکان بنانے کی، کوٹھیاں بنانے کی، پلاٹ لینے کی، سوسائٹیز میں جا کے رہائش اختیار کرنے کی ہوتی ہے. اور وہاں جا کے 6 مہینے، سال گزر جاتا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارے گیٹ کے ساتھ والا گیٹ کس کا ہے، اندر رہتا کون ہے، وہاں بندے کتنے ہیں، گھر خالی ہے یا کوئی ہے بھی کہ نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق جب بیان کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر لگنے لگا، اتنی باتیں، اتنی تاکیدیں، اتنے احکام پڑوسیوں کے لیے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک وراثت میں بھی پڑوسیوں کو شامل کر دے. اتنی شان، اتنے حقوق اللہ کے رسول نے جبریل سے سنے اور اپنی امت کو سنائے. ان میں سے 1% بھی کبھی ہمارے دل میں خیال آیا کہ پڑوسی کون ہے ہمارا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کبھی جا کے ہم نے پوچھا نہیں. وہ بھوکا مرے، وہ زندہ ہو، اس کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اور اگر کبھی وہ مجبور ہو کر سوال بھی کر دے تو ہمارے پاس 100 بہانے انکار کرنے کے ہوتے ہیں. تو ہمشیران محترم، ہماری کوشش، ہمارا مقصد، ہمارا مشن یہ ہے کہ کوئی ایک بات پسند کر لو دین کی، اس کو اختیار کر لو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. دیکھو کہ پھر اس ایک بات پہ عمل کی وجہ سے اللہ آپ کو کتنے عمل کرنے کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ بہترین مسلمان بن جاتے ہیں. اور ان باتوں پہ یقین کرنے کے لیے اپنے اندر وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ اور یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ دینے سے جو چیزیں کم ہوتی ہیں ان پہ ہمارا کامل یقین ہو کہ یہ اصل میں کم نہیں ہو رہی، یہ میری کمیٹی میں جا رہی ہیں. دیکھیں نا، ایک بہترین مثال ہے ہمارے پاس کمیٹی کی. ہم کمیٹی کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمارا ہر مہینے 2000، 3000، 5000 جو کمیٹی میں جاتا ہے ہماری تنخواہ سے کم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہو جاتا ہے. پھر بھی ڈالتے جاتے ہیں. ادھار لے کے بھی کمیٹی ڈالنی پڑے تو بعض عورتوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ کمیٹی چھوڑتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حالات تنگ ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر مہینے 3000 نکل رہا ہے، پھر بھی آپ کمیٹی ڈالتے جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ لالچ نہیں ہے اندر؟ ہے نا؟ لالچ ہے نا؟ کیا لالچ ہے؟ کہ ابھی اوکھے سوکھے کر کے دے دو، ایک وقت میں بڑی رقم مل جائے گی. اور آپ کو یقین ہے، اور یقین بھی کس پہ ہے؟ جس کا دل کرے جب کمیٹی لے کے بھاگ جائے، اس پہ یقین ہے. جب جس کا دل کرے کمیٹی لے کے بھاگ جائے، مگر ہمارا اس پہ یقین ہے. ہم انے واہ کمیٹیاں دے رہے ہیں، ہم کمیٹی ڈال لیں اور اس امید پہ ڈال رہے ہیں کہ میری 20ویں، میری 15ویں، میری 18ویں کمیٹی نکلے گی، واہ واہ ہو جائے گی، میرے پاس تو اتنے لاکھ روپیہ آ جائے گا. آپ دیتے جا رہے ہیں. کیا وہ کمیٹی والی جو ماسی ہے، توجہ، وہ جو کمیٹی والی ماسی ہے، کیا ہم اس ماسی جتنا بھی اپنے اللہ پہ یقین نہیں کر سکتے؟
کیا اتنا یقین بھی ہمیں ہمارے رب پر نہیں ہے؟ وہ ماسی تو خوار کر کر کے آپ کو کمیٹی دیتی ہے، اور میرا رب کہتا ہے تم 3,000 ماہانہ وہاں دیتے ہو، 3 روپے بھی مجھے دے کے دیکھو، جب 10 سال بھی گزرے گے نا تو تمہارے 3 روپوں کو 3 لاکھ بنا کے تمہیں واپس کروں گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا اس رب پہ یقین نہیں؟ اگر یہ اتنے پیسے لینے کی ہمیں لالچ ہے تو وہ جتنے رب دے رہا ہے اس کی لالچ نہیں ہے؟ وہاں لالچ کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں مجھے دیتے ہو، میری راہ میں قرض حسنہ دیتے ہو، تو میں پھر اس کو کیا کرتا ہوں؟ تمہیں واپس کرنے کی فکر میں اس کو پالنا شروع کر دیتا ہوں۔ بندہ اپنے رب کو اچھی چیز نہیں دیتا، رب اپنے بندے کو بڑی اچھی چیز دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کو پالنا شروع کر دیتا ہوں، اچھا کھلاتا پلاتا اس کی پرورش کرتا ہوں، وہ چھوٹا سا صدقہ تمہارا اونٹ جتنا بن جاتا ہے، پھر پلتا رہتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ جب تمہیں واپس دینے کا وقت آتا ہے تو پھر مجھ سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ بڑھا کر تمہیں واپس کرتا ہوں۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے، اور اللہ یہ خاصیتیں مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسی لیے تو کہتا ہے میری راہ میں دو۔ کیوں کہتا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے، کبھی اللہ کو کیا ضرورت ہے، کبھی کسی کے ذریعے ہم سے منگواتا ہے، کبھی کسی کے ذریعے منگواتا ہے۔ کاش کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہو جائے اور ہم اللہ کی محبت پہ یقین کرنے لگ جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو ہمارے 10 روپے بھی قبول کر لیتا ہے، 10 100 بھی قبول کر لیتا ہے، 10,000 بھی اور 10 لاکھ بھی، مگر پھر اس کو قبول کر کے ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے ایکسپریشنز دیکھتا ہے۔ جیسے آپ بچے سے پیسے لیتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ نے خود دیے ہوتے ہیں بچے کو، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ 500 کا نوٹ اس بچے کی جیب میں رہا، یہ تو سارے دکان پہ دے کے آ جائے گا، تو یہ تو بے وقوف ہے، اس سے کسی طرح نکلوا لو۔ اللہ کو پتا ہے ہم بھی بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے کسی طرح نکلوا لو۔ کبھی کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کبھی کسی کی، جاؤ جا کے لوگوں کو محبت پیدا کرو، ان کو احساس دلاؤ کہ تمہیں اس کے بدلے میں زیادہ مل جائے گا، تم یہ دے دو اللہ کو۔ تو جس کے اندر عقل سمجھ ہوتی ہے وہ اس بات کو مان کے اللہ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ماں یا باپ بچے کو بہلا پھسلا کے کیا کرتے ہیں، 500 کا نوٹ لے کے اسے 10 کے 10 نوٹ دے دیتے ہیں، بچہ خوش ہو جاتا ہے، لو جی 1 نوٹ دیا تو 10 مل گئے مجھے۔ یا پھر اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو کہا ہے وہ کریں گے تو میں انہیں دے دوں۔ اب ضروری نہیں کہ سارے بچے خوش ہو کے دیتے ہیں، کچھ بچوں کا دیکھیں گے تو اوپر منہ بنا ہوا ہوگا، کبھی ماں کی ڈانٹ سے باپ کی ڈانٹ سے ڈر کے دیں گے، کبھی خوشی سے دے دیں گے، لیکن ماں باپ ہر حال میں اس بچے سے پیسے لے لیں گے۔ انہیں یقین ہے کہ ابھی تو یہ مان نہیں رہا، جب اس کو فائدہ ہوگا تو یہ مان جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال ہمارا اس بچے کی طرح ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ پیسے دے دو، مجھے اپنی دولت دے دو، مال دے دو، اولاد دے دو، پراپرٹی دے دو، میں سنبھال دوں گا اور تجارت میں لگا دوں گا، تمہارے پروفٹ آئیں گے ان کو بھی سنبھالتا جاؤں گا، اور جب تمہیں اشد ضرورت پڑے گی پروفٹ سمیت تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو اللہ سے محبت کر نہیں لینی چاہیے، اس کی بات پہ یقین بھی کر لینا چاہیے۔ تو پھر ہمیں تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مانگنے پہ، اس کے کہنے پہ کچھ نہ کچھ سیونگ کرنا شروع کر دیں، اور یقین کر لیں کہ آپ کو کمیٹیوں سے بڑی رقم ملے گی، اور وہاں سے ملے گی جہاں سے آپ سوچ نہیں سکے ہوں گے۔ اور پھر اپنے سے زیادہ دوسرے کا احساس کرنا اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیں،
اس کے بینیفٹس بہت ہیں. ان کے بدلے میں اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہمیں ملنی شروع ہو جائے گی. اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے. جی فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بولیے بہت وسعت والا، علم والا، خوب علم والا ہے. لہٰذا یہ سب کچھ جب وہ دیتا ہے کسی کو تو خالص اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، اور جس کو اس کا فضل مل جائے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. اب عیسائیوں یہودیوں کی دوستیوں کے سارے نقصانات سمجھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارے دوست صرف اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں. کون ایمان والے؟ کون ایمان والے؟ ہمارے طرح کے منہ سے کہنا پڑے ایسی تہائی پکے مسلمان، نہ کبھی مسلح نظر آیا، نہ کبھی قرآن پڑھتے کسی کو دکھائی دیے ہیں پکے مسلمان. نہیں، قرآن کریم نے ان کی پہچان کروا دی کہ بے شک تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں. کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. یہ ہوتے ہیں ایمان والے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو دوستی کرے اللہ سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے، تو یہ سارے لوگ کون ہیں؟ مبارک ہو انہیں کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ سارے کا سارا گروہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے. ہم الغالبون، یہ غالب آنے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، الذین اتخذوا ان کو جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل. تو تم کیا کرو؟ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنایا. کون؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے. کتاب دی گئی تھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. اہل کتاب کا معنی میں نے بتایا تھا پیچھے بھی. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ، یعنی یہودی اور عیسائی. تو عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو بھی، اولیاء جنہوں نے دوست بنایا. تو واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. تو تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہوگی کہ تم کبھی ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرو گے اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو گے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب تم اذان دو یعنی ندا کرو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، اتخذوها تو وہ بناتے ہیں اس کو. کون؟ یہ یہودی، عیسائی، کافر تمہاری اذان کو کیا بناتے ہیں؟ ہزواً مذاق، ولعباً اور کھیل. ذالک بأنہم یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم ہے، لا یعقلون بے عقل، ان کو عقل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تمہارے دین کو، نماز کی اذان کو کھیل اور مذاق بناتے ہیں. جی اب یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت کوئی مسلمان یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن حضرت بلال ہے یا کوئی اور مؤذن ہے، جب وہ اذان کہتے اور مسلمان وہ آواز سن کے اٹھتے نا نماز کے لیے، تو یہودی مذاق سے ہنسا کرتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے.
مسلمانوں کے مذاق بناتے. اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی جو بھی آپ نے سنی. اور مفسر سدی نے یہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان کے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو معاذ اللہ ایک عیسائی حد کی درجے کا سرکش اور بدتمیز وہ کھڑا ہوتا اور اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہتا کہ یہ جو اذان دینے والا ہے اللہ اسے جلا دے، یہ جھوٹا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک رات اس کا خادم کہیں سے آگ لے کے آیا. کہیں سے آگ کیوں لایا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے پرانے زمانے میں لوگ آگ کیسے جلاتے تھے. کیسے؟ ایک گھر میں کوئی مٹی کا تیل ہوتا یا ماچس ہوتی، وہاں پہ آگ جلائی جاتی گوبر سے، لکڑیوں سے. تو سارا محلہ آگ لینے وہاں جاتا، کوئلہ لے کے آتا، انگاری لے کے آتا. ذرا سوچئے زمانے کیسے تھے. اور وہ کوئلہ اور وہ انگاری اپنے چولہے میں رکھ کر پھونکے مار مار کے آدھے گھنٹے میں لوگ آگ جلاتے تھے. تو بس ایسے ہی اس کا خادم بھی اپنے گھر میں آگ لے کے آیا اور یہ جو گھر والے تھے یہ سو رہے تھے. رات کو کہیں اس آگ کے اندر سے کوئی چنگاری اٹھی اور وہ کسی چیز کے اندر جا کے لگ گئی، جیسے بہانہ بنتا ہے آگ لگنے کا. تو وہ آدمی جو عیسائی کہا کرتا تھا اذان دینے والے کو کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ جل جائے، اس کے سارے گھر میں آگ لگی اور سارے کا سارا گھر جل گیا. یہ جو عیسائی مذاق کرتا تھا اذان کا، یہ اس کا انجام ہوا کہ اس کے گھر میں آگ لگی، سارا گھر بھی جل گیا، خود بھی جل گیا. تو یہاں پتہ کیا چلا کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا قرآن کریم نے کتنے سخت انداز میں رد کیا. اور پھر قرآن افسوس کر رہا ہے اس بات پہ کہ دین کا مذاق کرنے والے کون تھے؟ منافق تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے. آج اگر کوئی جاہل مسلمان اٹھ کر کسی دینی شعار کا انکار کرے گا یا مذاق اڑائے گا تو سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اب آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اگلی آیت میں، قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تمہیں ہم سے یہی برا لگا، الا ان آمنا باللہ، یہی نہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. حالانکہ یہ سب لوگ تو اکٹھے رہتے تھے، ایک معاشرے میں رہتے تھے. جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہندو، سکھ، مسلمان سارے اکٹھے رہتے تھے، اسی طرح وہاں بھی یہودی، عیسائی، کفار، مشرک سب اکٹھے رہتے تھے. اب جب جو لوگ ایمان لے آئے تو یہودی اور عیسائی ان کے دشمن ہو گئے. تو اللہ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ انہیں کہیے کہ کیا تم لوگوں کو اتنی بات ہم سے بری لگی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں وما انزل، جو اتارا گیا ہے، من قبل، پہلے، یعنی توریت، زبور، انجیل، پہلی کتابیں، وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ، اور سچ بات یہ ہے کہ تمہارے اکثر فاسقین، فاسق ہیں، بے عمل ہیں، نافرمان ہیں، اس وجہ سے تم مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہو. قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، بشر من ذالک، وہ جو اس سے بھی بدتر ہے، مصوبتاً درجے میں، عند اللہ، اللہ کے ہاں. وہ کیا ہے؟ من، وہ ہیں لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور غضب کیا اللہ نے ان پر، وجعل منہم، اور ان میں سے اللہ نے کر دیا بعض کو القردۃ، بندر. یہ کون تھے؟
یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ جن کو عذاب کے ذریعے اللہ نے بندر بنا دیا، بل خنازیر اور خنزیر بنا دیا، وہ عبد الطاغوت اور وہ جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، اولئک شر مکانا، وہ بدترین درجے میں ہیں، وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آئیں تمہارے پاس، یعنی یہ منافقوں کی بات ہونے لگی ہے کہ مسلمانوں کے پاس یا نبی علیہ السلام کے پاس جب منافق آئیں تو آ کے کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے، تو بالکفری وہ کافر تھے، وہم اور وہ قد خراجو جب آپ کی بارگاہ سے نکلے تھے، بہی تب بھی وہ اسی کفر پر تھے، یعنی ایمان تو وہ لائے نہیں مگر زبان کے جھوٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم ان میں اکثر کو، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور سرکشی میں، واکلہم السحت اور سود خوری حرام خوری میں، لبیسا یقیناً بہت ہی برے ہیں، ما کانوا یعملون وہ جو اعمال کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم کیوں نہیں منع کرتے انہیں، الربانیون مشائخ والاحبار اور علماء، ان قولہم انہیں بولنے سے، الاسم گناہ کی بات، واکلہم السحت اور حرام خوری سے، لبیسا بے شک بہت ہی برے ہیں، ما کانوا یصنعون جو وہ کرتوت کر رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھ آئی کہ جس قوم میں برائی، بے حیائی، بدعمالی یا حرام کاری ہوتی ہے، وہاں کے علماء کے اوپر، وہاں کے عالموں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عوام کو برائیوں سے آگاہ کریں، نیکی کا حکم دیں، برے کاموں کے عذاب سے انہیں آگاہ کریں اور انہیں برے کاموں سے روکیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی قوم میں کوئی عالم دین ہے اور وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو جس وقت قوم پہ عذاب آئے گا اس عالم پہ بھی عذاب آ جائے گا۔ ہم یہ اتنی ایفرٹ دن رات آپ کو دعوتیں دے دے کر بلا کے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے ہمیں علم کی دولت دی ہے تو یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لازم قرار دی ہے۔ اور یاد رکھو کہ ایک عالم دین کی عوام کو سنبھالنے کی، سنوارنے کی اور سیدھی راہ دکھانے کی اتنی ہی ضروری ذمہ داری ہے جس طرح ایک ماں کی بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتائیے کہ ماں کے سامنے ایک بچہ جا کے مٹی کھاتا رہے، وہ زمین سے گندی چیزیں اٹھا کے کھانا شروع کر دے اور ماں بیٹھ کے دیکھتی رہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور بچے کو دودھ نہ پلائے، تو بتائیے کہ وہ ماں بخشی جائے گی؟ اسے پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ اس بچے کو خوراک دینا، دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ تو جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے بچے کو غذا دینے کی، دودھ پلانے کی، اتنی ذمہ داری عالم دین پر ہے کہ وہ اپنی عوام کو پکڑ پکڑ کر زبردستی دین کی طرف لائے، ان کو سمجھائے، ان کو برائی سے، بے حیائی سے اور دوزخ کی طرف جانے سے کھینچ کر روکے اور انہیں جنت کا راستہ دکھائے۔ وقالت الیہود اور یہودی کہنے لگے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، مغلولہ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم باندھے جائے ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کیے گئے سب، بما قالوا یہ کہنے کی وجہ سے، بل یداہو بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو مبسوطتان کشادہ ہیں اللہ کے، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء
جیسے چاہے، ولا یزیدنہ، اور وہ ضرور بڑھا دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت کو، ما انزل الیک، جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی، وکفرا، اور کفر میں، والقینا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم، ان میں، العداوت، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی ان کے آپس میں اس طرح تعلقات بگڑ گئے، عداوت، دشمنی، حسد، بغض، اللہ نے ایسا ان قوموں کے اندر ڈال دیا نبی کی مخالفت اور ایمان والوں کی مخالفت کی وجہ سے کہ قیامت تک وہ کبھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ کلما، جب بھی، اوقدو، یہ لوگ بھڑکاتے ہیں، نارن، آگ، للحربی، لڑائی کی، یعنی لڑائی برپا کرنا، تو کیا ہوتا ہے، اطفأہا اللہ، تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ، ویسعون، وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کی، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتاب، اور اگر یہ اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم یقیناً مٹا دیتے، انہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ضرور ہم داخل کرتے ان سب کو، جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں، ولو انہم، اور اگر یہ کہ وہ، اقاموا التوراۃ، توریت قائم رکھتے، والانجیل، اور انجیل، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عالم تھے وہ اگر اپنی کتابوں کو قائم رکھتے، ان کے اندر خرابیاں نہ کرتے، وما انزل الیہم، اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان سب پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا، تو ضرور وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، منہم، ان میں سے، امتن، ایک جماعت، مقتصدہ، اعتدال پر ہے، وکثیر، اور بہت سے، منہم، ان میں، ساء، بہت ہی برے ہیں، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک بات تو میں نے عرض کی، یہ جتنی طالبات علم حاصل کر رہی ہیں آپ سب سنیے، جو علم حاصل کرنے کے بعد عالم بن چکی ہیں وہ سب سنیں، آپ سب کے اوپر ہر اس بندے کو روکنا واجب ہے جو آپ کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ محبت سے، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے ان لوگوں کو دین سمجھائیں، اور اگر سارے طریقے ختم ہو جائے اور کوئی بندہ سمجھنے والا نہ سمجھے تو پھر سختی سے بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ بندے کو منع کرے کہ وہ حرام کام سے رکے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجئے کہ پھر جتنا گناہگار وہ ہے اتنے گناہگار آپ ہیں۔ لیکن اگر کسی طریقے سے بھی آپ کو یہ سارا کرنا ممکن نہیں لگتا تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں، وہ خاندان چھوڑ دیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کرتے تو پھر تیار ہو جائیے اسی عذاب کے لیے جو ان گناہ کرنے والوں پہ آئے گا۔ یعنی صرف شوق سے علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں۔ جب شوق سے ایک عورت شادی کرواتی ہے، دلہن بنتی ہے، زیورات پہنتی ہے، 4 دن تو بڑی خوش ہوتی ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ اب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہ میں شوہر کی خدمت کروں گی، نہ میں روٹیاں پکاؤں گی، نہ میں کپڑے دھو کے دوں گی، نہ اس کے بچے پیدا کروں گی، کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
تو بالکل یہی حال تمام عالمات اور تمام علماء کا ہے. آپ نے پڑھا، سند لی، چادر فضیلت لی، دنیا نے دیکھا کہ آپ کو اعزاز ملا، ہاتھ ڈالے گئے، شان بیان ہوئی، اسٹیج پہ بلایا گیا، یہ تو سب بڑا اچھا لگا. مگر اب روٹیاں بھی پکانی ہیں، کپڑے بھی دھونے ہیں، اب دین کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنے سامنے کسی کو یہ جرت نہیں ہونے دینی کہ آپ اگر عالم دین ہیں تو آپ کے سامنے کوئی حرام کام کرے. کیسے کرے؟ آپ کا یہ روب اور آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کسی کو آپ کے سامنے یہ جرت نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، تو ہم ان کے سب گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمتوں والے باغوں میں یعنی جنت النعیم میں داخل فرماتے. اور اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم رکھتے، یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے اور ان میں رد و بدل نہ کرتے، تو ایک بہت بڑی بات جو ہم سب کے بڑے فائدے کی بات ہے، اللہ نے فرمائی کہ جو بندہ دین میں غداری نہیں کرتا، دین میں خرابی نہیں کرتا اور اس کے احکام کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو اتنا رزق عطا کرتا ہے، اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اس سے سنبھالے نہیں سنبھالا جاتا. یہ اس کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بہت زیادہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ دو کام اپنا وتیرہ بنا لے، کبھی اس کا رزق کم نہیں ہوگا اور اس کو اللہ پاک عمر میں اتنی برکت دے گا کہ وہ سالوں جیے گا اور نیک اعمال بھی کرے گا. تو وہ مومن سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جو نیک بھی ہو اور اس کی عمر لمبی بھی ہو. تو یہ اللہ کا اس پہ دوہرا کرم ہے کہ وہ مومن بھی ہے اور لمبی عمر بھی پائی ہے اور اس کے ذریعے اس نے بہت سارے اعمال کا ذخیرہ بھی کیا ہے. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کو پسند ہیں، ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اپنے کرم سے نوازتا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، خاص طور پہ آج کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.